السلام علیکم دوستو۔ 17 جون ہے، چوتھا دن ہے اسرائیل اور ایران کی جنگ کا، اور بڑی خوفناک آ، فیز میں یہ داخل ہو چکی ہے جنگ، کیونکہ دونوں طرف سے حملے شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں۔ موساد کا ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے، حیفا کی بندرگاہ ایران کے میزائلوں کا نشانہ بنی ہے۔ اسی طرح ایران کے اندر خود بے شمار بڑے کرٹیکل، بڑے اہم نوعیت کی تنصیبات، تو اس میں بلکہ تازہ ترین تو وہاں کا ٹیلی ویژن اسٹیشن بھی اسرائیلی حملے کا نشانہ بن گیا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں سننے میں یہ آ رہا ہے، میڈیا کے ذریعے رپورٹس ہیں کہ جنگی طیاروں میں ایندھن بھرا جا رہا ہے اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے۔ اسی طرح برطانیہ، جرمن اور امریکی اڈوں کے علاوہ اردنی، قطری اور سعودی وسائل اور فضائی حدود بھی اسرائیل کے لیے نہ صرف ایئر سپیس بلکہ گولہ بارود کی سپلائی چین کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ایرانی میزائلوں کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے بھی انہی ملکوں میں موجود امریکی اڈے اور خود بظاہر جو مقامی فوجیں ہیں وہ بھی استعمال ہو رہی ہیں۔ اب اس تمام صورتحال میں کے کانٹیکس میں ایک بڑی خطرناک خبر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے طیارہ بردار جنگی جہاز USS نمیٹس کو دوبارہ بحیرہ ہند یا عریبین سی کی طرف بلا لیا ہے۔ ساؤتھ چائنا سی سے اس کا رخ جو ہے وہ اب مشرق وسطی کی طرف کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے G7 البرٹا میں کینیڈا کے شہر میں جو G7 کا سمٹ ہوا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ اور ساتھ ہی وہ G7 سمٹ جو ہے، یعنی چوٹی کی کانفرنس تھی، اس کو ادھورا چھوڑ کے واپس امریکہ چلے گئے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے تہران کے شہریوں سے یہ بھی کہا کہ آپ تہران خالی کر دیں۔ اب اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ایک طرف انہوں نے یہ تہران کے شہریوں کو یہ وارننگ دی، دوسری طرف طیارہ بردار جنگی جہاز نمیٹس کو ساؤتھ چائنا سی سے اس کا رخ جو ہے مشرق وسطی کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ اور بحر الکاہل میں یہ کئی ہفتے خاموشی سے کھڑا تھا یہ جہاز، اس میں کچھ جنگی مشقوں کا اس میں حصہ بھی لیا تھا، لیکن اب اس کو دوبارہ متحرک کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ 50 سالہ پرانا جہاز ہے، اس کو ابھی اگلے سال ریٹائر کر دیا جائے گا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کسی بہت بڑے ایکشن کی سپورٹ کے لیے اس کا رخ مشرق وسطی کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا ایک حتمی اقدام اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ تو توقع کی جا رہی تھی کہ ان دنوں میں مشرق وسطی میں یا اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشیدگی، جو شدید قسم کی گولہ باری جاری ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور سگنل دے دیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ یہ اقدام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایران کو ڈرایا جائے کہ آپ اپنے حملے بند کر دیں، اور خاص طور پہ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر آبنائے ہرمز جس کا جو تنگ ترین علاقہ ہے، کوئی 32-33 کلومیٹر چوڑا ہے، وہ ایران کے زیر اثر ایران کے کنٹرول میں ہے، اور اس کو بند کرنے کا ایک اشارہ بھی دیا تھا ایران نے۔ وہاں سے جو ریڈار کو جیم کرنے والے سگنلز بھی وہاں پہ دیکھے گئے، ریڈار سگنلز کو جیم کرنے کے لیے کچھ وہاں پہ ڈیٹیکشن ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ایران کی طرف سے کہ یہاں پہ ہم آمد و رفت کو روک سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی کی وجہ سے برطانوی بحری بیڑا اور امریکی بحری بیڑا تمام جو ہیں اس وقت بظاہر حرکت میں معلوم ہوتے ہیں، اور یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کسی بڑے ایکشن کی تیاری کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے ساؤتھ چائنا سی سے یہ اپنے جنگی عسکری اثاثے نکال کر مشرق وسطی کی طرف لائے جا رہے ہیں۔ اب
ایسے لگتا ہے کہ یعنی یہ جنگ اب مزید شدت اختیار کر جائے گی، اور اس دوران آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو میزائل حملے، خاص طور پہ بہت اس میں شدت آ گئی ہے، ایران میں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، چونکہ بڑے ٹارگیٹڈ آپریشن ہوئے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوشہر نیوکلیئر پلانٹ، اصفہان میں نیوکلیئر جو فیسلٹیز ہیں اس میں وہاں پہ حملے ہوئے، ان کو نشانہ بنایا گیا، اور اسی طرح کرمان شاہ میں جو پاسداران انقلاب یعنی وہاں کی جو فوج ہے اس کی تنصیبات موجود ہیں، وہ صوبہ لورستان میں فوجی مقامات، صوبہ اصفہان جو فوجی اور جوہری مقامات کے لیے مشہور ہے، پھر ڈیفنس ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، جس کو دفاعی صنعتی کمپلیکس کہتے ہیں، وہ میزائل کی تیاری، ڈرون کی تیاری، یہ وہ سہولیات ہیں، فیسلٹیز ہیں جو کہ اصفہان میں موجود ہیں۔ پھر شیراز الیکٹرانکس انڈسٹریز، یہ یہاں پہ بھی اس کا بھی براہ راست تعلق ڈیفنس پروڈکشن سے ہے۔ پھر شیراز ہی میں زیر زمین میزائل کی تیاری کی کے کارخانے موجود ہیں، ایئر بیس، ایئر ڈیفنس سسٹم، اور یہ اس تمام کو سپورٹ کرنے والا جو نظام ہے، جو فیکٹریاں ہیں، وہ شیراز میں ہیں۔ اسی طرح فضائی دفاعی نظام بشمول ریڈار تنصیبات اور میزائل بیٹریاں، حملوں کے دوران اسرائیلی فضائی برتری کو یقینی بنانے کے لیے اعلیٰ ترجیحی اہداف جو ہیں، یہ تمام ان بڑے شہروں میں ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا کہ اصفہان ہے۔ پھر تہران میں خاص طور پہ اس کے آس پاس کے علاقوں میں توانائی کا بنیادی ڈھانچہ ہے، تیل کے ڈپو، ریفائنریز، اور اس کو پارس کی جنوبی ایران میں پارس کی جو گیس پیداوار کا ایک بہت بڑا فیلڈ ہے، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو بحیثیت مجموعی جو ایران کی دفاعی صلاحیت ہے، اس کی اقتصادی صلاحیت ہے، اس کو براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی صرف ایران کو نیوکلیئر بم بنانے سے روکنے کی کوئی کوشش نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اس بڑے منصوبے کا حصہ ہے جس کے مطابق ایران، لیبیا، سوڈان، صومالیہ، افغانستان، شام کے بعد اب اس وقت ایران کی باری ہے، اس کی معیشت کو برباد کیا جا رہا ہے، اس انداز میں اس کو اپاہج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگلے 15-20 سال تک وہ سر نہ اٹھا سکے۔ اس کا ذکر ہم نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا گزشتہ ویلاگ میں، کہ کس طرح خود ایران کے اندر جو موجود لوگ تھے انہوں نے جاسوسی کر کے اسرائیل کو بڑی پریسائز لوکیشنز فراہم کی، ان لوگوں کی، ریولوشنری گارڈز کے، مطلب کم از کم 1 درجن ٹاپ فوجی سربراہ تھے، ان کی لوکیشنز، اسی طرح پھر نیوکلیئر سائنٹسٹ، کوئی کم از کم 8 نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں جو کہ مارے جا چکے ہیں۔ ایران کا چیف نیگوشیٹر وہ بھی ان حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ اب یہ تمام تر کیسے ہوا؟ جو تازہ ترین رپورٹس آئی ہیں اس ایران کے دفاعی حلقوں سے، اس کے مطابق ہے کہ تقریباً 2 دن پہلے ایرانی انٹیلیجنس نے تہران میں حملہ آور ڈرون کی تیاری کے لیے جو کئی زیر زمین ورکشاپس قائم کی گئی تھیں ان کا سراغ لگایا، اور یہ وہ ڈرونز تھے جس کامیکازی ڈرونز بھی کہتے ہیں، یعنی خودکش ڈرونز تھے، اور چھوٹے ڈرونز، بہت ساری اس قسم کی ورکشاپس تھیں، اور موساد اسرائیلی ذرائع ابلاغ میں کہا بھی گیا تھا کہ اس قسم کے ڈرونز کے لیے ہم نے اسرائیل تہران کے اندر باقاعدہ اپنے اڈے بنا کے وہاں پہ ان کی تیاری کی تھی، اور جتنے بھی ایران کے خلاف حملے ہوئے ہیں ان کے 80% جو ڈرونز تھے وہ خود ایران کی سرزمین پہ تیار ہوئے اور وہیں سے لانچ کیے گئے، اور جو تہران اور اصفہان میں تباہی ہوئی ہے وہ بھی بنیادی طور پہ انہی ورکشاپس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور اب ایرانی ذرائع کا یہ کہنا ہے وہاں کے اعداد و شمار کے مطابق کہ 90% جو تباہی ہوئی اس کا تعلق بیرونی حملے سے نہیں ہے بلکہ ملک کی اپنی سرزمین سے منظم آپریشن سے ہے۔ اسرائیل اپنے انٹیلیجنس چینلز اور سپورٹ کو استعمال کرتے ہوئے، جو کہ ملک ایران کے اندر تھا، وہ اتنا اندر تک پہنچنے میں کامیاب ہوا کہ جس کے نتیجے میں اس نے ایران کی فوج کی، انٹیلیجنس کی اور نیوکلیئر انڈسٹری کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس کا صفایا
کر دیا ہے، اور اس کا ذکر ہم نے کل بھی کیا تھا کہ کس طرح وہاں بھی میر جعفر، میر صادق سامنے آئے جنہوں نے ایران کو اندر سے برباد کیا، اندر سے براہ راست نقصان پہنچایا، اور لوکیشنز اور اسرائیل کو اپنے جرنیلوں کے خلاف حملے کرنے میں براہ راست مدد دی۔ اور ایران کے حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو جتنی بھی یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ اندرونی سیکیورٹی کی ناکامیوں کا نتیجہ ہے، یعنی انہوں نے باقاعدہ یہ اعتراف کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہی کہتے کہ اسرائیل نے ہمیں یہ نقصان پہنچایا۔ اب اس کو کہتے ہیں انٹروسپیکشن، آپ اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا، اپنے اندر کے دشمن تھے جو ہمیں کھا گئے ہیں، اور بنیادی طور پہ ایران کو جتنا نقصان اٹھانا پڑا، جس انداز میں اس کا ایئر ڈیفنس مفلوج ہوا، اس کی بنیادی وجہ وہ ڈرونز تھے جو کہ زیر زمین ورکشاپوں میں تیار کیے گئے تھے۔ ایران سے جہاں پہ بہت نقصان ہوا ہے، یہ پیغام بھی آیا ہے کہ بہت عرصہ پہلے ہی قومی سلامتی کونسل کے ہاتھ سے ہم نے ذمہ داری لے لی تھی اس آپریشن کی، اور وہ براہ راست سپریم لیڈر یعنی آیت اللہ خامنہ کے ہیڈ کوارٹر اور ملٹری کمانڈ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جنگ اب قطعی طور پہ بغیر کسی سمجھوتے کے لڑی جا رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اگرچہ کئی درجن جاسوس پکڑے جن میں زیادہ تر جو تھے انڈینز تھے، اور اب ہم اپنی صفوں کو ہم نے تطہیر کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے جاسوسوں سے، اور بہت گہرائی میں چھپے ہوئے بیلسٹک میزائلوں کا ذخیرہ اب بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور دشمن کا ایک بھی حملہ ان تک نہیں پہنچا، اور یہ کہ اب اسرائیل ان بیلسٹک میزائلوں کا سامنا کرنے کی تیاری کرے۔ اور یہ اس تمام تر معاملے میں جو بات سامنے میں آئی وہ یہی ہے کہ ایران کے اندر سے جو سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی، اور وہ اس کا ذریعہ کون تھے؟ وہ جناب وہ بھارتی باشندے تھے جو کہ یہاں پہ مختلف کاروباروں کے نام پہ سیٹل تھے، اور در حقیقت وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ اور اب اس میں ایک بار بار آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو کچھ ایران کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کوئی اتفاقاً نہیں ہے، صرف نیوکلیئر بم کی وجہ سے نہیں ہے، یا اس کا خطرہ، یہ اس خطرے کی وجہ سے نہیں ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنا سکتا ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے ایران کو مفلوج کرنے کا، اور اس کا اظہار اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے CBS TV کے ساتھ انٹرویو میں بھی کیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ایران کے سپریم لیڈروں کے قتل کا منصوبہ بھی کوئی ٹیبل پہ ہے، تو اس کا انہوں نے براہ راست جواب نہیں دیا، لیکن یہ بھی کہا کہ سپریم لیڈر کے قتل ہونے سے یہ تنازع ختم ہو جائے گا، یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ اب سوال یہ کہ کیا یہ اتفاق ہے کہ ایک طرف نیتن یاہو نے یہ بات کی، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں اپنے تمام لوگوں کو وہاں سے نکلنے کی، اور تہران کے شہریوں کو بھی تہران چھوڑنے کا انتباہ کیا ہے، اور اپنے طیارہ بردار جہاز نمٹس کو مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ کہ BBC نے ایران کے جلا وطن بادشاہ اور قومی رہنما رضا شاہ پہلوی ثانوی کا انٹرویو کیا ہے، جس میں اس رضا پہلوی نے یہ کہا کہ ایرانی عوام اب متحرک ہو چکے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے حالیہ واقعات سے، اور یہ اسلامی حکومت کو ہٹانے کا بہترین موقع ہے۔ تو اب اس سے بڑا صاف یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک بہت بڑی کوشش ہے کہ ایران کی حکومت کو تبدیل کر دیا جائے۔ آیت اللہ خامنہ اور ان کے اور جو قریبی ساتھی ہیں اب وہ براہ راست اسرائیل کے نشانے پہ ہیں، اور یہ بڑے ہی ایک افسوس کی بات ہے کہ ایران اس وقت تنہ تنہا کھڑا ہے۔ بظاہر تو سلامتی کونسل میں چین، روس، پاکستان اور شمالی کوریا نے اس کی حمایت کی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ واقعی اس جنگ میں کود پڑے اور ایگزیکٹو آرڈر انہوں نے جاری کر دیا اگلے چند گھنٹوں کے دوران، تو یہ پوری دنیا کے لیے، خود امریکی عوام کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی، امریکہ کے ان لوگوں کے لیے بھی بڑے باعث شرم اور باعث ہزیمت ہوگا جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اس جنگ میں نہیں کودنا چاہیے تھا۔ ایک سیاسی تجزیہ نگار ہیں کرسٹین فیئر، انہوں نے تو
بہت ہی لان تان کی ہے اسرائیلی حکومت کو، اور کہا کہ کرۂ ارض پہ اس سے بدترین حکومت میں نے نہیں دیکھی ہے۔ اب اس صورتحال میں ہر دن گزرتے دن کے ساتھ جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ کس طرح ہندوستانی انٹیلیجنس نے اور اس کے ایسٹس نے ایران کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، اپنے لوگ ایجنٹ وہاں پہ اسٹیبلش کر کے اور ان کے ذریعے جاسوسی کروا کے، جو کہ اب ایران کے اندر بہت بڑی تباہی کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں۔ اور اس دوران لان تان اس امر پہ بھی ہو رہی ہے بھارتی حکومت کی کہ نریندر مودی کا جو البرٹا کینیڈا میں G7 کا سمٹ تھا، وہاں پہ پہلے ان کا دعوت نامہ منسوخ ہوا، پھر سفارتی دباؤ کے تحت وہ دعوت نامہ بحال ہوا، لیکن جس دن وہ پہنچے اس سے پہنچنے سے پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ البرٹا سے واپس امریکہ روانہ ہو گئے۔ اور اس کے بارے میں تو بلکہ سبرامنین سوامی جو کہ بڑے رائٹ ونگ کے لیڈر ہیں انڈیا کے، انہوں نے یہ ایک ٹویٹ میں یہ بھی کہہ دیا کہ مودی کے لیے بڑا شرمناک ایک لمحہ ہے کہ جیسے ہی وہ G7 کی کانفرنس میں بے شرمی سے مبصر کے طور پر پہنچنے والے تھے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بہانہ کر کے کانفرنس چھوڑ کر واشنگٹن چلے گئے۔ اور مودی کو اس پہ کافی افسوس بھی ہونا چاہیے، اور بات یہ ہے کہ یہ سبرامنین سوامی کا کہنا ہے کہ اس بات پہ یقیناً اب ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کتنی سبکی ہوئی ہے بھارتی حکومت کی، بھارتی وزیر اعظم کی اس تمام معاملے میں۔ تو یہ میں نے سوچا آپ کو اپڈیٹ کریں۔ اب یقیناً آپ خبریں تو فالو کر رہے ہوں گے، لیکن ابھی یہ سلسلہ ایک لحاظ سے ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، معلوم نہیں اگلے چند گھنٹوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر بیٹھیں۔ لیکن ایران کے حوالے سے ایک بات بڑی واضح ہے کہ اس کے خلاف ایک بھرپور جنگ ہے، بھرپور جنگ میں امریکہ بھی شامل ہونا چاہتا ہے۔ اگر وہ شامل ہو گیا تو پھر ایران میں حکومت کی تبدیلی کی راہ بھی ہموار ہو جائے گی۔ کس کاسٹ پہ، اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے۔